جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ سی ایس ایس اکاؤنٹنگ 2025 کا ہی پیپر ہے، پیپر 1 ہے، سبجیکٹیو پارٹ۔ کوشچن نمبر 2 دیکھ لیتے ہیں، وچ از پریکٹیکلی کوشچن نمبر 3، کیونکہ ایکچولی کوشچن نمبر 1 جو ہے وہ ایم سی کیوز کا ہو جاتا ہے۔ سو تھیوریٹیکل کا کوشچن نمبر 2 ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا تھا۔ اچھا جی، کنٹینیوڈ ود ڈیٹا پرووائڈیڈ ان کوشچن نمبر 1۔ کوشچن نمبر 1 کا ڈاٹا ہو گیا اور ایڈیشنل انفارمیشن آف ایڈجسٹمنٹس وچ از گیون، ٹھیک ہے جی، یہ آ گئی۔ اور پریپیئر آگے کوشچن ہمیں کہتا ہے جی پریپیئر نیسسری ایڈجسٹنگ اینڈ جرنل انٹریز فار ابو ایڈجسٹمنٹس، پریپیئر انکم اسٹیٹمنٹ فار ایئر اینڈڈ 31 دسمبر 2024 اینڈ تھرڈ از اپڈیٹ دی بیلنس شیٹ ٹو ریفلیکٹ دیز ایڈجسٹمنٹس۔ اچھا جی، اس نے ہمیں 5 دے دی ہیں جی ایڈجسٹنگ انٹریز۔ اکروڈ سیلریز فور آف پی کے آر 10,000 آر ان پیڈ اینڈ ان ریکارڈڈ۔ آفس اکوپمنٹ کی ڈیپریسیشن اسٹریٹ لائن میتھڈ اوور 5 years ود نو ریزیڈول ویلیو۔ ان ارنڈ ریونیو 15,000 واز incorrectly recorded as sales revenue۔ Supplies expense of PKR 5,000 needed to be recorded as supplies used during the year۔ اور لاسٹ ہے accrued expense and accrued interest on bank loan 4,000 remains unpaid and unrecorded۔ So adjusting entries پہلے دیکھ لیتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ پہلی اچھا، اس کو دیکھنے سے پہلے ہم کیونکہ کوشچن نمبر 1 کا ڈاٹا بھی اس میں انوالوڈ ہے تو وہ بھی میں نے اس میں کاپی ڈاؤن کر دی ہے۔ اوکے جی، ہمارے پاس ایڈجسٹنگ انٹریز میں پہلا ہے جی سیلریز ایکسپینس، جو کہ اکروڈ تھی بٹ ان پیڈ تھی۔ تو سیلریز ایکسپینس از 10,000 اینڈ سیلریز پیبل ہمارا کریڈٹ ہوگا بائی 10,000۔ پھر ہمارے پاس اسی طرح ڈیپریسیشن ایکسپینس ہے، ٹو accumulated depreciation expense is 40,000 and accumulated depreciation is 40,000 credited۔ depreciation expense debit ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ ہم نے کیسے نکالا؟ اس کا فارمولا ہے جی depreciation expense کا equipment cost minus residual value over useful life۔ equipment cost ہماری 200,000، residual value 0 اور useful life 5، تو 40,000 پر year ہماری depreciation ہوگی۔ so 40,000 وہ والا ہماری اماؤنٹ یہاں سے آئی۔ گوئنگ نیکسٹ اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس جو ڈیبٹ انٹری ہے دیٹ از سیلز ریونیو، کیونکہ وہ سیلز نارملی کریڈٹ ہوتا ہے بٹ اس دفعہ ہم نے کیونکہ اس کو انکریکٹلی سیلز ریونیو میں ایڈ کر دیا تھا، سو سیلز نیڈ ٹو بی ریڈیوسڈ بائی 15,000 اور ان ارنڈ ریونیو کا ایک نیا اکاؤنٹ کریٹ کریں گے بائی 15,000۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر ہے جی سپلائز ایکسپینس، سپلائز یوزڈ، جو سا ہے وہ ہمارا ہوگا ڈیبٹ اکاؤنٹ 5,000 کا اینڈ سپلائز ایکسپینس کا 5,000 کا کریڈٹ اکاؤنٹ ہوگا۔ لاسٹ انٹری از انٹرسٹ ایکسپینس 4,000 اینڈ انٹرسٹ پیبل بیکاز اٹ از اکروڈ، وہ بھی 4,000۔ اچھا اسٹوڈنٹس، اس کیس میں انٹرسٹ کس چیز پہ ہے؟ جو 2 لاکھ کا 200,000 کا اس نے لانگ ٹرم ڈیٹ لیا، لون پیبل، اس کے اوپر یہ انٹرسٹ پے کر رہا ہے ٹو دی بینک کا جو پروفٹ ہوگا بیسیکلی۔ گوئنگ ان نیکسٹ، یہ ہماری ایڈجسٹنگ انٹریز ہوں گی۔ نیکسٹ پارٹ اس نے کہا تھا جی انکم اسٹیٹمنٹ بنا دے۔ سو انکم اسٹیٹمنٹ کے لیے اس نے جو انکم ڈیورنگ دی ایئر اس نے پہلے ہمیں دی تھی وہ 90,000 تھی، جو ہم نے کوشچن نمبر 1 میں سے اٹھائی ہے۔ پھر ہم نے لیس کر دیا اس میں سے ایکسپینسز، جرنل ایکسپینسز۔ سب سے پہلے تو ریڈکشن ان سیلز ہے، کیونکہ یہ 90,000 نہیں، ایکچولی 75,000 ہونا چاہیے تھا۔ پھر سیلریز ایکسپینس، ڈیپریسیشن ایکسپینس، سپلائز ایکسپینس اینڈ انٹرسٹ ایکسپینس۔ سو ٹوٹل یہ ایکسپینسز ملا کے ہمارے ہو جاتے ہیں 74,000۔ سو 90,000 مائنس 74,000 از 16,000 ان پروفٹ۔ نیٹ انکم جو ایکچوئل ہے ہماری دیٹ از 16,000۔ اگلی جی ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی بیلنس شیٹ۔ اٹس بیلنس شیٹ از کہ جناب کیش ان ہینڈ 50,000، اکاؤنٹس ریسیویبل 80,000، انوینٹری 120,000 which gives us the current assets of 255,000۔ اس کے بعد آفس اکوپمنٹ جو ہے 200 میں سے 40 نکال دیا ڈیپریسیشن، تو 160,000 رہ گیا which is 410,000۔ تو ایسٹس کی ہماری سائڈ وہی رہے گی ایز اٹ از جو ہماری کوشچن نمبر 1 میں تھی، نو چینجز ان دیٹ۔ یہاں پہ ہمارے پاس لائبلٹیز میں چینجز آئیں گی ڈیفینیٹلی، کیونکہ جب ایکسپینسز انکر ہوئے ہیں تو وہ لائبلٹیز کو امپیکٹ کریں گے۔ اکاؤنٹس پیبل آ گیا 60,000، 100,000 ہے لون پیبل۔
پھر ان ارنڈ ریونیو ہے 15,000. انٹرسٹ پیبل از 4,000. سیلریز پیبل از 10,000. ٹوٹل دیٹ ہمارا ہو گیا یہ ملا کے 1,89,000. اور اونرز ایکوٹی ہم نے اب نکالنی ہے. کیپٹل 300,000، اس میں سے لیس کر دیں گے ہم ڈرائنگز آف 30,000 اور ایڈ کر دیں گے 16,000 کی نیٹ انکم. سو نیٹ ہمارے پاس آ گیا 286,000. سو ٹوٹل ڈیٹ آف 189 اینڈ ٹوٹل ایکوٹی آف 286 میک اٹ 475 اسٹوڈنٹس. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بیلنس یہاں پہ بھی نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا اسٹوڈنٹس بیلنس اس لیے کیونکہ جب کوشچن نمبر 1 میں بیلنس نہیں ہوا 90,000 کا ڈفرینس تھا، 1,10,000 کا ڈفرینس تھا. سو دیر از نو وے کہ یہاں پہ بھی بیلنس ہو. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اگر ہم نے ایکسپینسز کم زیادہ ہوئے ہیں تو اس ایکسپینسز کے اگینسٹ ہم نے لائبلٹیز بھی تو کریٹ کیے ہیں نا، تو وہ جو ایکسپینسز ہیں وہ آف سیٹ ہو جاتے ہیں ود لائبلٹیز. فار ایگزامپل جتنی ہماری نیٹ انکم ریڈیوس ہوئی اتنی ہی ہماری لائبلٹیز بڑھتی چلی گئیں. اگر ہمارا سیلریز ایکسپینس تھا اس نے نیٹ انکم کو ریڈیوس کیا تو سیلریز پیبل نے ایکوٹی بھی تو بڑھائی نا. سو وہ ایک چیز آف سیٹ ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے ڈفرینس رہے گا. اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا جو 1,10,000 کا ڈفرینس تھا وہ کم ہو کے آ گیا 65,000 پہ. یہ کیسے ہوا؟ دیٹس این انٹرسٹنگ کویشچن. یہ اس لیے ہوا 40,000 کا ڈپریسیشن ایکسپینس ہے وچ از اے نان کیش ایکسپینس. تو یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارا ریڈکشن ہوا، کیونکہ اس کی کوئی آف سیٹنگ انٹری جو ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن کی تھی وہ ہم آلریڈی ایسٹس میں کر چکے ہوئے تھے. دیٹ واز آلریڈی ڈن. سو اس کو ہم نے صرف ون سائڈڈ انٹری ہی ڈپریسیشن ایکسپینس کو کنسیڈر کرنا تھا. ایک تو اس کی وجہ سے امپیکٹ آیا، دوسرا جو سپلائز ایکسپینس تھی اس کی سپلائز یوزڈ ٹو سپلائز ایکسپینس، تو سپلائز ایکسپینس تو 5,000 سے بڑھ گئے لیکن سپلائز کا تو امپیکٹ نہیں آئے گا کیونکہ سپلائز آلریڈی یوز ہو گئے تھے. اگر یوز نہ ہوئے ہوتے تو پھر وہ ہم ایسٹس کو ہم آف سیٹ کر دیتے بڑھا کے، لیکن کیونکہ وہ آلریڈی یوزڈ ہیں، کم ہو چکے ہیں، سو ہمیں صرف سپلائز ایکسپینس ہی کریٹ کرنا تھا جس کی وجہ سے 5,000 کا یہ وہ ڈفرینس آیا. تو 40 + 5 is 45,000 کا وہ ڈفرینس تھا اور 65,000 آلریڈی ریمینس، تو یہ 110,000 اس طریقے سے ڈفرینس تھا. سو یہ 65,000 کا اسٹل ڈفرینس کنٹینیو کرے گا. ٹھیک ہے، یہ بیلنس شیٹ بیلنس نہیں ہونی تھی. سو یہ ہمارا آج کا سوال تھا. اگر نہیں سمجھ آئی کوئی چیز دوبارہ آپ چاہتے ہوں ہم سولو آؤٹ کریں، دوبارہ ایکسپلین آؤٹ کریں، ضرور بتائیں. کامنٹ سیکشن آپ کے لیے اوپن ہے. کوئی اور سوال آپ چاہتے ہوں ہم سولو آؤٹ کریں ضرور اپنی سجیشن باکس میں دیں. اور اینڈ پہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ اسٹوڈنٹس.